بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 49 ہے، جس کا عنوان ہے اجارہ یعنی کرایہ اور اس کے مسائل۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اجارہ داری کے فوائد اور اجارہ داری کے نقصانات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اجارہ داری کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت سے ہیں۔ اور ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اجارہ کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے کہ اجارہ یعنی کرایہ کا کیا معنی کیا مفہوم ہے۔ ایسے ہی پھر ہم اجارہ کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اجارہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے فرد کے عمل سے نفع حاصل کرنا، اور دوسری قسم ہے کسی شے سے نفع حاصل کرنا۔ انشاءاللہ ہم ان کی وضاحت آگے چل کر کریں گے۔ اور ایسے ہی آج کے سبق میں ہم اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط دیکھیں گے کہ اجارہ کے صحیح ہونے کے لیے اسلام کی طرف سے کون کون سی شرائط ہیں۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم اجارہ کے باطل ہونے کی وجوہات پڑھیں گے کہ کن وجوہات یا کن شرائط کی وجہ سے یا کس قسم کا معاملہ کیا جائے تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی اجارہ کی مدت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ اجارہ کتنی مدت کے لیے ہو سکتا ہے اور کتنی مدت کے لیے عموماً ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم ذکر کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اجارہ کا معنی اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا اجارہ، اس کا لغوی معنی ہے اجرت کہہ لیں یا مزدوری کہہ لیں، کیونکہ اجارہ یہ اجرت سے ہی ماخوذ ہے، جس کو ہم عام زبان میں کرایہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کا مترادف لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے اجارہ۔ اور اس کی جو تعریف یہ ہے کہ کسی معلوم شے سے معینہ منافع حاصل کرنا، اسے اجارہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کرایہ بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کرایہ پر دے دینا اور اس کے بدلے میں متعین کرایہ وصول کرنا، اس کو اسلامی فقہ کی اصطلاح میں اجارہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اجارہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی چیز کو دوسرے کو اجارہ پر دیتا ہے، کرایہ پر دیتا ہے، تو اب اس میں مختلف افراد ہوتے ہیں۔ پہلا جو فرد ہے جو اپنی کسی چیز کو اجارہ پر دیتا ہے، یعنی میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی میں کسی کو کرایہ پر دوں تو مجھے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں آجر کہا جائے گا، یعنی اجارہ پر دینے والا شخص آجر کہا جائے گا۔ دوسری طرف وہ شخص جو چیز کو اجارہ پر کسی سے لے رہا ہے، یعنی جو کرایہ پر لیتا ہے، اس کو مستاجر کہا جاتا ہے، یعنی اجارہ پر لینے والا شخص۔ اور ایسے ہی وہ چیز جس کو اجارہ پر دیا جا رہا ہے، جیسا کہ گاڑی، تو اس گاڑی کو اسلامی فقہ کی اصطلاح میں ماجور کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر بھی اجارہ کا معاملہ پایا جائے گا تو وہاں پر یہ تینوں اشخاص پائے جائیں گے، یعنی وہاں پر ایک آجر ہوگا، ایک وہاں پر مستاجر ہوگا اور ایک وہاں پر ماجور شے ہوگی جس کو اجرت پر کرائے پر دیا جا رہا ہے۔ تو چلیں اب ہم اجارہ کی یعنی کرایہ کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تو کرایہ کی یا اجارہ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے فرد کے عمل سے نفع حاصل کرنا۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی شخص ہے اور اس کو مکان تعمیر کرنا آتا ہے، اس کے پاس یہ ایک ہنر موجود ہے۔ تو اب میں نے مکان تعمیر کروانا ہے تو میں اس کے اس عمل سے فائدہ اٹھاؤں گا اور وہ اپنے عمل سے مجھے فائدہ دے گا اور اس کے بدلے میں اسے کرایہ دوں گا۔ تو یہ ہے فرد کے عمل، یعنی فرد کی کسی خدمت کے بدلے میں اس کو کرایہ دینا، اس کو اجارہ کی پہلی قسم یعنی فرد کے عمل سے، یعنی سروسز پرووائڈ کرنا جسے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی سروس ہے، کوئی کار مکینک ہے، وہ گاڑی ٹھیک کر لیتا ہے، تو اب اس کا عمل ہے، یہ اس کی سروس ہے، تو مجھے یہ سروس چاہیے، تو اس سروس کے اس عمل کے بدلے میں اس کو جو نفع دوں گا، یہ کرایہ کی ایک قسم ہے، یعنی فرد کے کسی عمل سے نفع حاصل کرنا۔ اور
دوسری قسم ہے کسی شے سے نفع حاصل کرنا، یعنی عین شے سے، کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، اس کو کرایہ کی دوسری قسم کہا جاتا ہے۔ بطور مثال کے سمجھ لیں کہ میرے پاس کوئی گاڑی ہے اور میں نے وہ کسی کو کرائے پر، اجرت پر یا اجارہ پر دے دی ہے، تو اب وہ شخص اس گاڑی کے عین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نفس شے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ میری کوئی سروس ہی نہیں لے رہا، میری کوئی خدمت نہیں لے رہا، میرے کسی عمل سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، بس میری ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کسی شے سے نفع حاصل کرنا۔ تو یہ اجارہ کی دو قسمیں، تو دو ہی قسمیں اجارہ کی، کسی فرد کے عمل سے فائدہ اٹھانا اور اس کے بدلے میں اس کو قیمت ادا کرنا، کسی کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا اور اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے بدلے میں اس شخص کو پیسے دینا، نفع دینا، یہ اجارہ کی دوسری قسم ہے۔ تو یہ دو ہی اقسام ہیں اجارہ کی۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجارہ کا جو معاملہ ہے اس کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ تو اس کی کئی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی، یعنی جب اجارہ کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو جو مستاجر ہے اور جو آجر ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جو آجر ہے یعنی اجرت پر دینے والا ہے وہ بھی خوش ہو، وہ بھی رضا ظاہر کرے کہ یہ ٹھیک ہے، میں یہ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو مستاجر ہے چیز کو اجرت پہ لے رہا ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تو فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ ایسی ہی دوسری چیز جو اجارہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے ماجور شے کا، ماجور چیز کا متعین ہونا، کہ جو چیز کرایہ پر دی جا رہی ہے اس چیز کا تعین کیا جائے۔ بالفرض میں یہ والا مکان کرائے پر دے رہا ہوں، یہ والی گاڑی جو ہے کرائے پر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس چیز کا متعین ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ جی بس اجارے پہ دے رہا ہوں، ایک بندے کے 10 مکانات ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو مکان کرائے پہ دیتا ہوں کوئی بھی، اب پتہ نہیں یہ کون سا دے گا، تو یہ کرایہ اور یہ جو اجارہ کا معاملہ ہے پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں ان 10 مکانات میں سے کسی ایک کا تعین کرے گا کہ جی لاہور والا ہے، لاہور کے فلاں محلے میں ہے، فلاں علاقے میں ہے، تو اس چیز کا تعین کرے گا تو پھر اجارہ کا معاملہ درست ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور شرط ہے کرایہ کا معلوم ہونا، کہ جو مستاجر ہے وہ کرایہ کو متعین کرے کہ جی میں اس چیز کے بدلے میں اتنا کرایہ دوں گا، اس کرائے کی تعین کرے مقدار کے حوالے سے۔ بالفرض میں اگر آپ سے گاڑی رینٹ پہ لے رہا ہوں، کرائے پہ لے رہا ہوں، تو میں اس بات کی وضاحت کروں، یہ بات طے ہو ہمارے دونوں کے درمیان میں کہ میں 1000 روپیہ اس کا کرایہ دوں گا یا 2000 دوں گا، اس کا تعین ضروری ہے۔ تو جیسے معجور چیز کا متعین ہونا ضروری ہے، ایسے ہی کرایہ کا بھی معلوم ہونا اور متعین ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی گاڑی ہے یا کوئی جانور ہے اس کو کرائے پہ دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مقصد متعین کیا جائے کہ بھائی کس مقصد کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے یا یہ جانور چاہیے تو کس مقصد کے لیے چاہیے۔ مثلا یہ گاڑی یا یہ جانور چاہیے تو آپ کو کیا سواری کے لیے چاہیے یا آپ کو کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے چاہیے، اور ایسے ہی اگر سواری کے لیے چاہیے یا بوجھ اٹھانے کے لیے چاہیے تو پھر فاصلہ کا تعین ہو کہ جی کہاں پر جانا ہے، کتنا سفر درکار ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ متعین کی جائیں تاکہ آگے چل کر کسی قسم کے نزاع کی صورت پیدا نہ ہو، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ تو جانور یا گاڑی کو کرائے پر لینے کا یا دینے کا مقصد بھی واضح ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اجارہ کی جو دوسری قسم ہے اجارہ بالعمل جو ہے، کہ عمل کو کرائے پر لینا، کسی کی خدمت لینا یا کسی کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنا، تو اس قسم کے معاملہ میں، اس قسم کے اجارہ میں جو کام کرنا ہے اس کام کی وضاحت ہو، کام کیا کرنا ہے، کام کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ ایسے ہی اگر نقل و حمل کا معاملہ اجارہ کیا جا رہا ہو تو اس میں جو وزن ہے چیز کا وہ متعین ہو، ایسے ہی منزل مقصود کا تعین کیا جائے کہ کہاں پر یہ پہنچانا ہے، کہاں تک چھوڑنا ہے، ایسے ہی حجم کا تعین کیا جائے کہ بھئی اس کا حجم کتنا ہے، سائز کتنا بڑا ہے۔ تو نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو لے کر جانے کے لیے اگر کسی شخص کو کرائے پر لیا جا رہا ہے تو پھر بھی، اگر کسی گاڑی یا کسی جانور کو کرائے پر لیا جا رہا ہے تو پھر بھی اس چیز کا وزن، اس کا حجم اور منزل مقصود، ان تینوں چیزوں کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔
یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اجارہ کا جو معاملہ ہے درست ہوگا، اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر اجارہ کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجارہ کے باطل ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اجارہ کے باطل ہونے کی پہلی وجہ مجنون یا کسی بچے کا اجارہ معاملہ کرنا، یعنی کوئی بچہ ہے جس میں ابھی تمیز کرنے کی قوت پیدا نہیں ہوئی، یا کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اس نے کسی سے کوئی معاملہ کر لیا تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، یہ معاملہ باطل ہوگا۔ ایسے ہی اگر جو ابھی ہم نے پیچھے شرائط پڑھی ہیں ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو، کوئی شرط نہ پائی جا رہی ہو معاملہ میں، یعنی اگر نقل و حمل کے لیے چیز کرائے پر لے رہے ہیں تو منزل مقصود کا ذکر نہیں کیا، وزن کا ذکر نہیں کیا، تو اب یہ شرائط نہیں پائی جا رہی، تو ایسا معاملہ بھی باطل اور فاسد کہلائے گا، یہ بھی درست نہیں ہو۔ اور جو اجارہ فاسد ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی نے اجارہ فاسد کر لیا تو پھر کیا حکم ہوگا اس کا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ آجر جو ہے، جو اپنی چیز کو اجرت پہ دے رہا ہے، وہ اجرت مثل کا مالک ہوگا، یعنی اس چیز کا کرایہ عام طور پہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اجرت مثل اس کو ملے گا۔ چونکہ فاسد معاملہ ہوا ہے تو اس لیے جو متعین کیا ہے نا کرایہ، وہ نہیں ملے گا آجر کو، ہاں اجرت مثل ملے گا جو عام طور پہ چل رہا ہے۔ بالفرض ایک گاڑی کا کرایہ عام طور پہ لاہور تک کے لیے اگر سفر کریں تو 1000 روپے چل رہا ہے، تو 1000 روپے چل رہا ہے تو کسی نے معاملہ کر لیا اور اجارہ باطلہ کیا، 2000 میں بات کر لی اور اجرت طے ہو گئی، تو اب آجر کو 2000 نہیں ملیں گے، 1000 ملے گا جو کہ مروج ہے۔ 2000 کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے نہیں مل رہا کہ یہ معاملہ، یہ اجارہ فاسد ہے، تو اس وجہ سے صرف 1000 ملے گا، 2000 نہیں ملے گا۔ تو چلیے اب ہم اجارہ کی مدت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اجارہ کی مدت کے حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص اپنی چیز کو طویل یا قلیل مدت کے لیے اجارہ پر دے سکتا ہے، اسے یہ مکمل طور پر اختیار ہے، اجازت ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میں اسے 1 دن کے لیے کسی کو کرائے پر دے دوں، 2 دن کے لیے دے دوں، 6 مہینے کے لیے دے دوں، سال کے لیے دے دوں، یہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طویل یا قلیل مدت کے لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی چیز کو دے سکتا ہے۔ ایسے ہی مدت شروع ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب معاملہ طے کرتے وقت جو ٹائم بیان کیا ہے۔ بالفرض میں کسی سے معاملہ آج کر رہا ہوں کہ جی میں نے آپ کو گاڑی کرائے پہ دینی، اور وہ کہتا ہے میں نے لینی ہے، تو کب جی؟ تو میں کہتا ہوں کل صبح سے آپ کا وقت شروع ہو جائے گا، کل صبح آپ لے لیجئے گا۔ تو اب میں نے چونکہ معاملے میں وقت کا ذکر کر دیا تو اب کل صبح سے ہی وقت شروع ہوگا۔ لیکن اگر وقت کا ذکر نہیں کیا تو پھر جب معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے سے ہی وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے اس کے بارے میں، مدت کے بارے میں، مدت شروع ہونے کا وقت کب ہے، کون سا ہے۔ تو ذکر کر دیا تو ٹھیک ہے، پھر اسی وقت سے ہوگا، ذکر نہیں کیا تو پھر معاملہ کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سال کی مدت تو بیان کی، کسی نے کہا کہ جی میں اپنی زمین آپ کو کرائے پر دیتا ہوں 1 سال کے لیے، لیکن اس 1 سال کی کہہ کر اس نے ہر مہینے کا کرایہ متعین نہیں کیا کہ جی ہر مہینے کا کرایہ 5000 ہے، 10000 ہے، ایسا وضاحت نہیں کی، بلکہ پورے سال کا کرایہ 1,00,000 روپے یا 60,000 روپے بیان کر دیا۔ تو اب ہر ماہ کا کرایہ متعین نہیں کیا بلکہ پوری سال کی مدت بیان کر دی اور پوری سال کا کرایہ متعین ہو گیا، تو یہ ٹھیک ہے، ایسے معاملہ درست ہو گیا، کیونکہ اس میں نزاع کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جہاں وہ 1 مہینے کا کرایہ دے گا وہاں وہ پورے سال کا چونکہ ذکر کر دیا ہے تو پورے سال کا بھی کرایہ دے دے گا۔ تو یہ کرایہ کی تعریف وغیرہ اور کرایہ سے متعلق کچھ اس کی اقسام اور یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اجارہ کا معنی اور مفہوم پڑھا ہے، اور پھر ہم نے اجارہ کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اجارہ کی 2 اقسام ہیں، فرد کے عمل سے نفع حاصل کرنا اور کسی شے سے نفع حاصل کرنا، یہ اجارہ کی 2 قسمیں ہیں، اور اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور ایسے ہی اجارہ کے باطل ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں ہم نے اجارہ کی مدت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک عام سا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اجارہ کا مفہوم واضح کریں، نیز اس کے مسائل بیان کریں۔ تو اجارہ کا مفہوم بھی ہم نے واضح کر دیا اور اس کے کچھ مسائل جو ہیں وہ ہم نے ذکر کیے ہیں، اور باقاعدہ آگے مسائل پر ہم سبق ایک پورا ذکر کریں گے۔
تو اگلے سبق نمبر 50 میں اجارہ کے مسائل پر گفتگو کریں گے کہ اجارہ کے مسائل کون کون سے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔